تعارف کراؤں، لیکن حقیقت ہی ہے کہ آپ کی ذات بابرکات کسی تعارف کی محتاج ہے ہی نہیں، کیوں کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آپ کا یہاں پہ وزٹ ہو چکا ہے پہلے بھی، لیکن مختصر وقت میں 2-4 باتیں عرض کروں گا کہ قبلہ کے آباء و اجداد سالوں سے، صدیوں سے دین اسلام، دین متین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے سرگرم عمل رہے ہیں، اور اپنی زندگیاں انہوں نے اس کام میں بسر کی۔ خصوصاً آپ کے والد گرامی حضرت سید محمد اشرفی گیلانی نے اپنی تمام زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی، اور حضرات گرامی اس زمانے میں ہندوستان میں ایک زہریلی ہوا چلی تھی، ایک گروپ اٹھا تھا کسی بیرونی طاقت کی شے پر کہ وہ شان رسالت کو گھٹائے اور لوگوں کے عقائد کو خراب کرے۔ حضرات گرامی حضرت سید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنے دین کے لیے، شان رسالت کے لیے اور لوگوں کے عقائد کو بچانے کے لیے جو کام کیا، اور جو آپ نے اس وقت کارنامے انجام دیے، جو خدمت اسلام کی اس کی نظیر نہیں ملتی، اور جو عظیم مشن آپ نے شروع کیا تھا، آپ کے لائق اور ہونہار صاحبزادے حضرت سید محمد مدنی دامت برکاتہ نے اس مشن کو مزید آگے بڑھایا، اور آپ نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کی دینی پیاس کو بجھایا اور بجھا رہے ہیں، اور لوگوں کے تاریک دلوں کو عشق الہی اور عشق رسول سے منور فرمایا۔ حضرات گرامی، آپ کی ذات گرامی دین اسلام کے لیے جو کام کر رہی ہے، آپ دن رات آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے، اتنے سفر کرتے ہیں، طویل تکالیف برداشت کرتے ہیں، صرف اس خاطر کہ لوگوں کے عقائد درست رہیں، لوگوں کا عشق جو ہے رسول کا وہ قائم رہے، اور آپ اپنے ملک میں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ آپ کے زیر اہتمام، آپ کے زیر انتظام، آپ کی سرپرستی میں نہ صرف دینی مدارس چل رہے ہیں بلکہ دنیاوی سکول جو ہیں چل رہے ہیں، کیونکہ آپ کی دور اندیش نظر یہ سمجھتی ہے کہ آج کے زمانے میں جو علماء پیدا ہو رہے ہیں ان کو صرف دینی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، ان کو سائنس کی بھی ضرورت ہے، ان کو جغرافیہ کی بھی ضرورت ہے، ان کو دوسری مضامین کی بھی ضرورت ہے۔ تو حضرات گرامی، میں مختصر وقت میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، علماء آپ کے تقاریر آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، لیکن ایک خصوصیت جو مدنی صاحب میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مشکل سے مشکل بات، چاہے وہ منطق یا فلسفے کی ہو، اتنی آسان طریقے سے آپ کے ذہن نشین کرائیں گے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا مشکل بات آپ نے کس طرح کس انداز میں دنیا کے لوگوں کے سامعین کے ذہن تک پہنچا دی۔ اللہ پاک ہمارے سروں پر ان بزرگوں کا سایہ تا قیامت قائم رکھے جو ہمارے عقائد کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب میں نہایت ہی مؤدبانہ حضرت قبلہ سید محمد مدنی دامت برکاتہ سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور جو لوگ منتظر بیٹھے ہیں آپ کے بیان سننے کے لیے ان کو اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے مین سپیکر کا فار لاسٹ مینی ویکس انتظار کر رہے ہیں، اور ہماری انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تشریف رکھیں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خصوصاً چلڈرن ہو آر ہینگنگ آل اوور، پلیز سٹ ڈاؤن، وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے ایکسیلنٹ لرننگ
about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a very simplistic way. Thank you. الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه السرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب أن تصلي عليه. ادب گاہیش زیر آسمان غرس نازک تر نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا بمصطفیٰ برسا پیش را دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی
तमाम फूल हबीश जो हो ममदूह कोई करे उसकी सना क्या, जो हो ममदूह खुद अपने खुदा का भला कोई करे उसकी सना क्या। उन्हें मेरी हकीकत का पता है, मुझे उनकी हकीकत का पता है। उन्हें मेरी हकीकत का पता है, मुझे उनकी हकीकत का पता क्या। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जबीने हजरते जिब्रील पर कफे पा है, जबीने हजरते जिब्रील पर कफे पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। जबीने हजरते जिब्रील पे कफे पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। खुदा की शाने जलालो जमाल के मजहर, खुदा की शाने जलालो जमाल के मजहर, हर एक समत है तू ही, तेरे सिवा क्या है। हर एक समत है तू ही, तेरे सिवा क्या है। कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे, कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या। कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। समझ लो अहदे रिसालत के जानिसारों से, समझ लो अहदे रिसालत के जानिसारों से ये सिद्क क्या है, सफा क्या है और वफा क्या है। ये सिद्क क्या है, सफा क्या है और वफा क्या है। बशर के भेष में, बशर के भेष में लाकल बशर की शान रही, बशर के भेष में, बशर के भेष में लाकल बशर की शान रही। ये मौजूजा जो नहीं है तो मौजूजा क्या है, ये मौजूजा जो नहीं है, ये मौजूजा जो नहीं है तो मौजूजा क्या है। ये मौजूजा जो नहीं है तो मौजूजा क्या है। गमे फिराक़े नबी में जो आँख से निकले खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है, खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है। हर एक दिल को यहीं से सुकून मिलता, हर एक दिल को यहीं से सुकून मिलता है, हर एक दिल को यहीं से सुकून मिलता है। जमाले गुंबदे खजरा में है खुदा क्या है, जमाले गुंबदे खजरा में है खुदा क्या है। हर एक दिल को यहीं से सुकून मिलता है। जमाले गुंबदे खजरा में है खुदा क्या है। करम करम की करीमी ही शान है तेरी, करम करम की करीमी ही शान है तेरी। तेरी अता के मुकाबिल मेरी खता क्या है, तेरी अता के मुकाबिल मेरी खता क्या है। तेरी अता के मुकाबिल मेरी खता क्या है। जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, जो मेरी जान से, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या। या रसूल अल्लाह, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है।
جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہوا کیا ہے؟ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور۔ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذران درود شریف پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ میں نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ ظاہر ہے یہ میں نے حصول برکت کے لیے کیا ہے، ورنہ سب کی تفصیل اور ہر آیت پر تفصیلی بیان مختصر سا وقت اس کے لیے کافی نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص خوبی کی طرف میں آپ کی توجہ دلا دوں۔ اس میں 3 دعویٰ، 3 دلیل ہے اور 3 نصیحت۔ دعوے کے مناسبت سے دلیل اور دلیل کی مناسبت سے نصیحت۔ بس پوری سورہ مکمل ہو گئی۔ اور اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی۔ قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پردہ ڈالے۔ تو قسم چاشت کی ارشاد فرمائی گئی ہے اور رات کی۔ اب یہ سوال اپنی جگہ پر، چاشت سے کیا مراد، رات سے کیا مراد؟ تو پہلی بات جو مفسرین نے ارشاد فرمائی، چاشت کے لفظ سے آپ جو سمجھتے ہیں وہی مراد، ایسے ہی رات سے جو آپ سمجھتے ہیں وہی مراد۔ آپ سوچیں گے رات اور چاشت، بالکل اندھیری رات اور چاشت میں کیا خوبی؟
کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی قسم یاد فرما رہا. ان دونوں اوقات کو دامن نبوت سے بڑی خاص نسبت حاصل. یہ چاشتگی کا وقت تھا. جب حضرت کلیم کو فرعون پر کامیابی حاصل ہوئی. وہ چاشتگی کا وقت تھا. جب جادوگروں کو ایمان کی توفیق ملی. وہ چاشتگی کا وقت تھا. جب نبی کریم کو اظہار نبوت پر مامور کیا گیا تو چاشت کے وقت کو دامن مصطفیٰ سے بھی نسبت اور ذات کلیمی سے بھی نسبت. اس لیے اس کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ رب نے اس کی قسم یاد فرمائی. اور رات کی بڑی اہمیت, وہ جو تہجد کا وقت آپ جسے کہتے ہیں, یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت کلیم کو کوہ طور پر شرف ہم کلامی سے مشرف کیا گیا. اور یہی وہ وقت تھا جب حبیب نے اپنے رب کو عرش پر چشمے سر سے دیکھا اور وہاں ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. ویسے اہل محبت کے انداز الگ ہوتے ہیں. کہا یہ دنیا کی شاش, دنیا کی رات ٹھیک ہے, مراد ہو سکتے, مگر یہاں چاش سے مراد وہ روشنی ہے جس نے لوگوں کے ظاہر کو بھی روشن کر دیا, باطن کو بھی روشن کر دیا. اور اس مرکز انوار کا نام ہے چہرہ مصطفیٰ. اس لیے کہ جو چمک, جو تابانی چہرہ رسول سے ملتی ہے وہ نہ سورج دے پاتا ہے نہ چاند دے پاتا ہے. چہرہ رسول سے جو مقام آپ کو ملتا ہے نہ وہ عبادت سے مل سکتا ہے نہ ریاضت سے مل سکتا ہے. زندگی بھر تم نماز پڑھو, مخلصانہ نماز پڑھیے تو نمازی بنو گے. خدا کی راہ میں جہاد کرتے رہو, غازی بنو گے. زندگی بھر کعبے کو دیکھتے رہو, حاجی رہو گے. مگر ایمان کے ساتھ ایک لمحہ بھی سرکار کے چہرے کو دیکھ لو تو صحابی بن جاؤ گے. اور صحابی بنانا نہ یہ کعبے کی اختیار کی بات ہے نہ تمہارے اعمال کے اختیار کی بات ہے. لمحے میں صحبت نے وہاں پہنچا دیا کہ اس درجے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس درجے پر یہ شرف صحابہ کرام کو کیا ان کے ظاہری عمل سے, کیا ان کے ظاہری اعمال سے, کیا ان کے علم و فکر کی بلندی کی وجہ سے انہیں یہ ملا ہے؟ میں یہاں پر ایک بات صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے غیر مجتہد صحابہ, یہاں مجتہدین جو صحابہ میں ہیں ان کو الگ کر کے, مگر صحابی تو صحابی ہے چاہے مجتہد ہو یا چاہے غیر مجتہد. تو غیر مجتہد صحابہ ان کے بھی درجے کو غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا.
چاہے وہ اپنے وقت کا غوث ہو، چاہے وہ اپنے وقت کا خواجہ خواجگان ہو، چاہے وہ اپنے وقت کا قطب الاقطاب ہو، مگر کوئی غیر صحابی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بلند یہ ہوئے کیسے؟ اتنا بلند یہ ہوئے کیسے؟ یہ سوچنے کی بات ہے دوستو۔ تو کس چیز میں آپ کہیں گے علم، تو میں صاف لفظوں میں کہوں گا کہ بہت سارے غیر صحابی ایسے ہیں جو علم میں بہت سارے صحابہ سے زیادہ تھے۔ غیر مجتہد جو صحابہ کرام ہیں ان کے علم سے کہیں زیادہ امام اعظم کا علم تھا، امام شافعی کا علم تھا، امام احمد ابن حنبل کا جو مجتہدین ہیں ان کا علم غیر مجتہد سے زیادہ تھا، مگر یہ مجتہد اس غیر مجتہد کے برابر نہیں ہو رہا ہے، یہ مجتہد اس غیر مجتہد کے برابر نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اور ویسے نماز کی بات بھی اگر آپ کہیں تو عبادت و ریاضت جو بعد والوں نے اختیار کی ہے، جا کر برج اعظمی سے پوچھو غوث کی گریہ وزاری کا عالم کیا تھا، ان کی ریاضت و عبادت کا عالم کیا تھا۔ جاؤ بزرگان دین کے چلہ گاہوں سے پوچھو ان کی عبادت کا عالم کیا تھا۔ تو بعد والوں نے جتنی ظاہری مشقتیں کی، یہ مشقت بھی ہم وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں عبادت کے سلسلے میں، مگر پھر بھی ان عبادت گزاروں سے وہ اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کہ یہ عبادت گزار بھی ان کے خاک قدم کے مشتاق نظر آ رہے ہیں، ان کے خاک قدم کے مشتاق نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بلندی ملی کیسے؟ تو یہ عبادت سے نہیں ملی ہے، قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی، قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی۔ یہ برتری یہ بزرگی جو ملی ہے محمد عربی کے رخ انور سے ملی ہے، چہرے کی زیارت سے ملی ہے۔ ایک بات سمجھ لو، جو نور کے قریب ہوتا ہے قداور ہوگا۔ ایسی مثال دوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ قد بڑھانا ہے تو نور کے قریب ہو جاؤ، چھوٹا کرنا ہے تو دور ہو جاؤ۔ قد کو چھوٹا کرنا ہے تو نور سے دور ہو جاؤ، قد بڑھانا ہے تو نور کے قریب ہو جاؤ۔ اس کو میں ایسے سمجھاؤں، ایک کمرے میں ایک دیوار کے کنارے ایک موم بتی آپ جلا دیں اور دوسرے دیوار پہ لگ کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو گئے آپ تو موم بتی کی جو روشنی نکلے گی اس سے آپ کے جسم کا سایہ بالکل آپ کے قد کے برابر ہوگا، آپ کے قد کے برابر ہوگا۔ اب ذرا موم بتی کی طرف آپ بڑھتے چلے جاؤ، اب سایہ بڑھتا جا رہا ہے، سایہ جیسے جیسے نور کی قربت ملتی جا رہی ہے تمہارا قد اونچا ہوتا جا رہا ہے، تمہارا قد اونچا ہوتا، اور بالکل اگر آپ موم بتی کے قریب پہنچ گئے تو اب پورے کمرے میں آپ ہی کا سایہ، اب پورے کمرے میں آپ ہی کا سایہ۔ یہ مت دیکھو کہ سایہ والا، موم بتی کی لو پہ انگوٹھا ٹیک دو تو پورے کمرے میں آپ کے انگوٹھے کا سایہ۔ اب جس کو آپ کے سائے میں رہنا ہو کمرے میں رہے ورنہ باہر چلا جائے، جس کو آپ کے سائے میں رہنا ہے وہ کمرے کے اندر رہے ورنہ باہر چلا جائے۔ تو صحابہ نور مصطفیٰ اور شمع محمدی کے اتنے قریب تھے، اب جدھر دیکھو گے انہی کا سایہ ہے، جدھر دیکھو گے انہی کا سایہ ہے۔ تو جو صحابہ کے سائے سے باہر ہونا چاہتے ہیں وہ کسی اور دنیا کی تلاش کر رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد تو نور کا کام ہے، قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی، جو مقام پہنچا دیا وہاں تک کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا۔ واقعی دوستو نبی کی شان بھی ایسی ہے کہ زلفوں کو سنوار لے تو چہرے کی قسم، اور بکھیر دے تو زلفوں کی قسم، بکھیر دے تو زلفوں کی قسم، قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی۔ یہاں پر کچھ اہل محبت نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ بھئی یہاں چاشت سے مراد حضور کے ظاہری اعمال، ظاہری احوال، تو ظاہری اعمال مراد ہیں چاشت سے، اور باطنی
احوال مراد ہے رات سے، یعنی نبی ظاہر تو ایسے ظاہر کہ سبوں نے پہچان لیا، سرکار ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر کہ ابو جہل کو بھی نبی کی نبوت میں شک نہیں تھا، ایسا ظاہر، ایسے ظاہر جانوروں نے پہچانا، درختوں نے پہچانا، یہاں تک کہ بتوں نے پہچانا، چاند نے پہچانا، سورج نے پہچانا، دریا کے قطروں نے پہچانا، ایسا ظاہر کہ دوستوں نے بھی پہچانا، دشمنوں نے بھی پہچانا۔ آپ سوچیں، واقعات کی دنیا میں چلا اگر تو پھر ایک ہی رخ پر بات ختم ہو جائے گی۔ وہ بتوں والی پہچان کا ایک واقعہ صرف کہ بتوں نے کیسے پہچانا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جہل نے ایک پیتل کا بت بنا رکھا تھا۔ وہ لوگ بھی عجیب تھے، اپنے خدا کو خود ہی بنا لیتے تھے، بندہ پہلے آتا تھا، خدا بعد میں بنا لیا۔ اب اس بحث میں میں نہیں پڑھتا، اس واقعے کو جب بیان کرتا ہوں کہ اب اس بحث میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ جب بندہ اپنے معبود کو بنا رہا تھا تو اس نے کتنی آنچ دکھائی، معبود کو کتنا پریس کیا، سانچے میں کتنا دباؤ ڈالا، وہ جانے معبود جانے جناب والا۔ اور اس کے بعد سب کچھ بنا کر کے پوجنا بھی شروع کر دیا، پوجنا بھی شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے عبادتوں کا جو صلہ مانگا، بڑا دلچسپ، کاندھے پہ لے کے چلتا تھا، پھرتا، جانتا تھا میں نہیں لے چلوں گا تو چلے گا کیسے۔ سمجھانے لگا کہ اے میرے معبود، محمد عربی کی تو توہین کر دے۔ یہ عجیب تمنا، حالانکہ جانتا تھا آج تک یہ کبھی بولا نہیں ہے اور کبھی اس نے میری کوئی خواہش پوری نہیں کی ہے، مگر اس دن اس کو یہ شوق ہو گیا، کاندھے پہ لے کے چلا اور سرکار، مختصر واقعہ نگاری مقصود نہیں، سرکار کی خدمت میں پہنچا، رکھا، اس میں حرکت آ گئی، خوش ہو گیا، آج مراد پوری ہوئی، خوش ہو گیا۔ مگر وہ رسول کے قدموں کے قریب لوٹ کے کہتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ذرا سی انصاف والی طبیعت اگر اس کی ہوتی تو سوچتا جس کو میں معبود سمجھ رہا ہوں وہی کلمہ پڑھ رہا ہے تو مجھ کو بھی پڑھ لینا چاہیے، مجھ کو بھی پڑھ، مگر نہ ماننے والا نہیں مانتا، غصے میں آیا، پوجوں میں اور کلمہ ان کا، میری بات نہیں مانی اور ان کا کلمہ پڑھ لیا، طیش میں آ گیا۔ دوستو منظر عجیب تھا، بندہ غصے میں تھا، معبود خطرے میں تھا، بندہ غصے میں تھا، معبود خطرے میں تھا۔ اٹھا کے جب ٹانگ پٹکی تو بندہ تو بچا ہوا تھا، معبود کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ مگر دوستو تم نے دیکھا، ٹکڑا ہو جانا اس نے پسند کیا، مگر نبی کو پہچان لیا، نبی کو پہچان لیا تو ایسا پہچانا کہ سبوں نے پہچانا، جانوروں نے پہچانا، درختوں نے پہچانا، ایسا ظاہر اور دوستو ایسا باطن کہ صدیق اکبر نہ پہچان سکے، فاروق اعظم نہ پہچان سکے، علی مرتضی نہ پہچان سکے۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، میرے رب کے سوا، میرے رب کے سوا۔ اسی لیے میں جب اس مقام کو بیان کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں رب کے سوا کی لسٹ بناؤ، یہ رب کے سوا ہیں کون کون، رب کے سوا کی لسٹ بناؤ۔
اور جب رب کے سوا کی آپ لسٹ بنائیں گے تو حضرت جبریل رب کے سوا، حضرت میکائیل رب کے سوا، حضرت اسرافیل رب کے سوا، ملائکہ مقربین رب کے سوا، حضرت آدم رب کے سوا، حضرت ابراہیم رب کے سوا، حضرت کلیم رب کے سوا، حضرت مسیح رب کے سوا. اب رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، نہ جبرائیل نے پہچانا، نہ میکائیل نے پہچانا، نہ اسرافیل و اسرائیل نے پہچانا، نہ ملائکہ مقربین نے پہچانا، نہ حضرت آدم نے پہچانا، نہ حضرت نوح نے پہچانا، نہ حضرت کلیم نے پہچانا، نہ حضرت خلیل نے پہچانا، نہ حضرت مسیح نے پہچانا. اے صدیق اکبر، تم محرم اسرار نبوی ضرور ہو، منبع علوم مصطفی ضرور ہو، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ میری حقیقت پہچان گئے. میری حقیقت یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. بتائیے، جو جلوت والے تھے انہوں نے نہیں پہچانا، جو خلوت والے تھے انہوں نے نہیں پہچانا، باہر نہ علی مرتضیٰ نے پہچانا، نہ عثمان غنی نے پہچانا، نہ صدیق اکبر نے پہچانا، نہ صہیب رومی نے پہچانا، نہ سلمان فارسی نے پہچانا، نہ بلال حبشی نے پہچانا. جو صحبت میں رہے نہیں پہچانا، جو ہر وقت بیٹھتے رہے نہیں پہچانا، جو پیچھے اقتدا کرتے رہے نہیں پہچانا. گھر میں نہ عائشہ صدیقہ نے پہچانا، نہ خدیجۃ الکبریٰ نے پہچانا، نہ جلوت والوں نے پہچانا، نہ خلوت والوں نے پہچانا. مجھے بہت حیرت یہ ہوتی ہے، اس وقت والوں نے نہیں پہچانا، اس وقت والوں نے پہچان لیا. کتنا آسان کر لیا ہے. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. تو ظاہر ایسا کہ نادان پہچان لے، اور باطن ایسا کہ صدیق اکبر بھی نہ پہچان سکے. باطن ایسا تو قسم ہے محبوب تیرے اس ظاہر کی، اور قسم ہے تیرے اس باطن کی. صاحب خیال کرتے تھے ایسا ظاہر. اس کو اگر دو لفظوں میں آپ سننا چاہتے ہیں تو آسانی سے سمجھ لیجئے. خلقت میں اول، خلقت میں اول، چار لفظوں کے اندر آپ پوری بات کھل گئی. تو قسم ہے سرکار کے ظاہری اعمال اور سرکار کے باطن. یہ تو ہو گیا دعویٰ. اس کی دلیل علم یجد کا یتیما فآویٰ. اے محبوب، ہم نے تجھے یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا. تو چھوڑنا ہوتا تو ٹھکانہ کیوں دیتا؟ یہ ٹھکانہ دینا بتا رہا، نہیں چھوڑا نہ ناراض ہوا. تو اے محبوب یہ نصیحت بھی سن لو. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے محبوب، تمہیں ہم نے یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا اس لیے تاکہ سارے یتیموں کا ٹھکانہ تم بن جاؤ. تم سارے یتیموں کو ٹھکانہ دو. تو ایک دعویٰ، ایک دلیل اور ایک اس کی مناسبت سے نصیحت. پہلے مختصر، اس کے بعد میں تفصیل کی طرف آپ کو لے چلوں گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آپ کے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. دلیل وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے تجھے ضال پایا تو ہدایت دی. تو آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. تو محبوب ایک نصیحت اس سے متعلق وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تمہاری بارگاہ میں اگر کوئی سائل آئے
اسے جھڑکنا نہیں، مایوس نہ کرنا. میں نے دال کا لفظ کا کوئی ترجمہ نہیں کیا. جب میں تفصیل میں آپ کو لے چلوں گا تو اس موقع کی وہ بات رہے گی. پہلے میں اجمالاً وہ بتانا چاہتا ہوں 3 دعوے کون ہیں، 3 دلیلیں کیا، 3 نصیحتیں ہیں. اور تیسرا دعویٰ کیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عنقریب تجھے رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ کتنے بڑے اونچے مقام کی بات ہے. حضرت کلیم کی آواز محفوظ ہے. عجلت الیک رب لترضی. اے خدا تیری بارگاہ میں آنے میں جو میں نے اجرت کی ہے، تیزی دکھائی ہے تاکہ تو راضی ہو جا. تو حضرت کلیم کہتے ہیں کہ اے رب تو راضی ہو جا. اور خدا کہتا ہے محبوب تو راضی ہو جا. یہ تو ہوا دعویٰ. دلیل وَوَجَدَكَ عَيْلًا فَأَغْنَىٰ. ہم نے تجھے اپنا محتاج پایا تو غنی کر دیا. تو یہاں کی دین بتا رہی کہ آگے کچھ اور بھی ہمیں دینا ہے. اور محبوب اس کی مناسبت سے نصیحت، اما بنعمت ربک فحدث. جو انعامات، نعمتیں، نوازشیں ہو رہی ہیں اب تمہارے رب کی تم پر، ان کو بیان کرو، بیان کرتے رہو. سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی. اصل میں ایک بات بتاؤں، اس کا شان نزول کیا. ایک مرتبہ طنز کے طور پر باس کی زبان سے یہ بات نکل گئی، ان محمدا اودعہ ربہ وقال. محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، ان سے ناراض ہو گیا. یہ کافروں نے بات کہی تھی، مگر سرکار کا بھی ظرف دیکھیے، اپنے دشمنوں کی گستاخیوں کا جواب نہیں دیتے، نہیں دیتے. کہیں بھی آپ نہیں دے پائیں گے کہ سرکار کو کسی نے گستاخی کی ہو، سرکار نے اس گستاخی کا جواب دیا. اس لیے کہ خدا نے ایک ضابطۂ رحمت بنا دیا تھا، محبوب تم نہ بولو، میں ہی جواب دوں گا، تمہارے دشمنوں کو جواب میں دوں گا. اور اچھا ہوا، اچھا ہوا. اس لیے کہ اگر نبی جواب دیتے تو وہ جواب حدیث کی کتابوں میں ملتا. وہ جواب کس میں ملتا؟ حدیث کی کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں. اور جب ہم اس جواب کو سناتے قوم کو تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ تو حدیث کمزور ہے. جب کسی کا ایمان ضعیف ہوتا ہے تو اسے حدیث بھی ضعیف ہی نظر آتی ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے. تو خدا نے یہ انتظام کیا کہ اتنی بھی بات کرنے کا کسی کو موقع نہ ہو. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آیت کمزور ہے، یہ ارشاد کمزور ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا. تو جواب ہم دیں تاکہ قرآن کی شکل میں جواب محفوظ رہے. گستاخ نے ایک بات کہی تھی، جواب میں پوری سورہ آ گئی. ایک لفظ استعمال کیا تھا، جواب میں پوری سورہ آ گئی کہ نہیں،
تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا. الم یجدک یتیما فآویٰ. دوستو ایک سرسری ترجمہ تو ہم نے کر دیا تھا آپ کے سامنے، مگر جو ترجمہ اس کا مجھے پسند ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھو یتیم کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں کوئی نابالغ بچہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جا کر نہیں یتیم ہے، مگر جناب یتیم اس موتی کو بھی کہتے ہیں جو سیپ میں تنہا ہو، وہ بھی یتیم ہے. باپ کے سر سایہ اٹھے تو یہ بچہ جو ہے یہ طفل یتیم ہے، یہ یتیم بچہ ہے. اور سیپ کے اندر موتی تنہا ہو تو وہ در یتیم ہے، وہ در یتیم ہے. تو یتیم وہ بھی ہے، یتیم یہ بھی ہے. علم یجد کا یتیما فآویٰ. صدف کائنات میں نے تجھے واحد و منفرد پایا تو اپنا ٹھکانہ دے دیا. تمہاری کوئی مثال ہی نہیں تھی، تمہاری نے در یتیم پایا، میں نے تجھے در یتیم پایا. یاد رکھو القرآن ذو وجوہ، قرآن کریم کے اندر مختلف گوشے ہیں، مختلف احتمالات ہیں. تو وہ احتمالات، وہ وجوہات، دلائل جن کی پشت پناہی کرتے ہوں وہ سب قرآن ہی کہے جائیں. ان تعویل کی منزل میں اسے قبول کیا جائے گا، وہ قرآن ہی کا نشان سمجھا جائے گا. ورنہ ترجمہ کرنے والوں نے تو وہ ستم ظریفی کا ثبوت دیا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ آیت کریمہ آئی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو کسی نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا. کسی نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، سیدھا سیدھا ہم نے گمراہ پایا. کسی نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا. بس لغت اٹھایا اور دیکھا، اس کے بعد ترجمہ کر دیا. یاد رکھو قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت کی کتاب کافی نہیں ہے، عربی جان لینا کافی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے جو عرب والے تھے وہ بھی رسول عربی کے محتاج تھے. قرآن کو سمجھنے کے لیے صدیق اکبر بھی رسول کائنات کے محتاج تھے. تو لغت دیکھ کر کے آپ قرآن کو نہیں سمجھتے، دوسری کتابوں کو سمجھ لیں تو سمجھ لیں، مگر قرآن لغت سے نہیں بلکہ ہاتھ میں لغت ہو دل میں عشق مصطفیٰ ہو، ہاتھ میں لغت ہو دل میں عشق مصطفیٰ ہو، اور سرکار کی ذات سے والہانہ وابستگی ہو، ان کا فیضان ہو، تب قرآن سمجھ میں آئے گا. پھر جا کے قرآن سمجھ میں آئے گا، ایسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ترجمہ کر دیا گمراہ. ایک بات بتاؤ، نبی کوئی خود سے بنتا ہے؟ تو جب نبی خود سے کوئی نہیں بنتا، خدا بناتا ہے، جسے چاہے نبی بنا دے. تو جب یہ بات ہے جب خود سے کوئی نہیں بنتا اور خدا جسے بنانا چاہے گا وہی بنے گا، تو خدا کسی کو گمراہ رکھے گا؟ اپنے نبی کو گمراہ رکھے گا؟ لفظ دال دیکھ لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ لغات عرب میں اس کے کتنے معنی ہیں. علماء میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. عارفی کاملین کی جب نظر اس آیت کریمہ پڑھی تو انہوں نے اس کی توضیح، اور اس کی توجیہ جو کہ اس کی طرف سے اشارہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں.
کہ دال کے کتنے معنی ہو سکتے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ قرآن کریم کا جب نزول شروع ہوا تو ایک ایک آیت کے اتنے کثیر معنوں کا ہجوم ہوتا تھا ذہن مصطفیٰ میں. اس قدر معانی کہ سرکار کو ایک تحیر کی کیفیت حاصل ہوتی تھی کہ ان معانی میں سے کس معنی کا انتخاب کیا جائے, کون سا معنی منشاء الہی کے زیادہ قریب, ایک تحیر کی کیفیت. تو اس رب تبارک و تعالی اپنی آیات کا مطلب خود واضح کر کے رسول کو اس تحیر کی کیفیت سے نکال لیتا تھا. ہم نے تجھے تحیر میں پایا تو اس تحیر کی کیفیت سے تمہیں آزاد کر دیا. کچھ علماء نے اس سلسلے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو نبی کے لیے نامناسب تھیں, یعنی دعوت و نبوت سے پہلے, اظہار نبوت سے پہلے بھی ان کے لیے وہ نامناسب تھی. تو خدا نے ایسے نامناسب مقام پر بھی رسول کی حفاظت فرمائی. وہ حضرت علی کی ایک روایت کہ ایک مرتبہ سرکار ایک ایسی محفل میں چلے گئے جہاں لہو لہیب ہو رہے تھے, گانا بجانا کچھ ہو رہا تھا. اب یہ وہ بھی پہلے کی بات تھی, مگر جب سرکار وہاں پہنچے تو ایسی نیند طاری ہوئی کہ پہنچتے ہی سو گئے. سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلی, پتہ ہی نہیں ان کو کہ کیا ہو رہا تھا, کیا ہوا. تو اے محبوب تیرے لیے مناسب نہیں تھا ایسی محفل میں شریک ہونا, تو ہم نے تجھے صاف بچا لیا. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس وقت کی کیفیت کی بات ہے جب حضور معراج کی رات گئے اور جب وہاں پہنچے تو سرکار کے اوپر ایک طرح کی نسیان کی کیفیت طاری ہوئی. وہاں پہنچ کر خدا کی بارگاہ میں کیا کہیں, کیسے کہیں, کیا کیا کہیں, کیا کیا مانگے, کیا کیا طلب کریں. یہ کیفیت جب پیدا ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت سے انہیں نکالا, پھر جو چاہا مانگا, جو چاہا کہا, جس طرح سے چاہا کہہ دیا. اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں مل سکتی. کچھ علماء نے یہ فرمایا کہ سرکار کی مثال عرب میں ایسی تھی جیسے کہ جنگل میں کوئی ایک درخت ہو تو عرب کے لوگ اس درخت کو دال کہتے تھے. تنہا ہوتا تھا, کوئی درخت نہیں, کوئی درخت نہیں. تو صحرائے عرب میں رسول کی مثال اس درخت کی تھی جو جنگل میں تنہا ہوتا ہے, مگر دھیرے دھیرے لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. پورا باغیچہ ہدایت تیار ہو گیا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جو ماتحت ہوتے تھے کسی حاکم کی رعایا تو اس کے جرم کو
ان کے سردار کی طرف منسوب کر دیتے تھے. مجرم تو ہوتی تھی رعایا، مگر جرم کو سردار کی طرف نسبت کر دیا کرتے تھے. تو یہ وہاں کا محاورہ. تو اس محاورے کو اس لیے کہ قرآن کریم عرب کے اسلوب بیان اور وہاں کے محاورے ہی کے انداز سے نازل فرمایا گیا ہے. یعنی اے محبوب، ہم نے پایا گمراہ کس کو؟ جو آپ کے ماننے والے ہیں، وہ آنے والے آپ کے امتی، آپ کے دامن سے جو وابستہ ہیں، تو ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دے دیا. یا آپ کی قوم کو گمراہ پایا، آپ کی قوم کو گمراہ پایا. اور یہ چیز اور واضح ہو جاتی ہے جب ہم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات کی روشنی میں کہتے ہیں. انہوں نے تو آیت کریمہ کا جو مفہوم دیا بہت آسان اور سلیس کر دیا، بہت آسان. انہوں نے فرمایا کہ بھئی اصل میں ہے یہ علم یجد کا، علم یجد کا وآوا یتیمن ووجدک فہدی ضالن ووجدک فأغنی عائلن. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مفعول کو مقدم کر دیا رعایت سزا کی بنیاد پر، مگر کلام کا ہے ارشاد یہ ہے علم یجد کا فآوا یتیمن. اے محبوب، ہم نے تجھے پایا تو تیرے ذریعہ یتیموں کو ٹھکانہ دے دیا. ووجدک فہدی ضالن. اے محبوب، ہم نے تجھے پایا تو تیرے ذریعہ ہم نے گمراہوں کو ہدایت دے دی. ووجدک فأغنی عائلن. ہم نے تجھے پایا تو تیرے ذریعہ محتاجوں کو غنی کر دیا. اور یہ بات سچی ہے کہ کیا رسول نے یتیموں کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ کیا گمراہوں کو ہدایت نہیں دی؟ کیا محتاجوں کو غنی نہیں کیا؟ ذرا آپ خیال کرتے چلے جاؤ. بعض علماء کرام اس مقام پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دال اس درخت کو کہتے ہیں جس کو لوگ علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. آپ ہم سے پوچھیں تنہا درخت کوئی صحرا میں ہو تو ہم یہ کہیں کہ اس درخت کے مشرق میں یہ ہے، اس درخت کے مغرب میں یہ ہے، اس درخت کے شمال میں یہ ہے، اس درخت کے جنوب میں، تو وہ درخت ایک علامت ہو گیا. راستہ متعین کرنے میں اس درخت کو وسیلہ بنایا جا رہا کہ اس درخت سے ادھر جاؤ گے تو یہ ہوگا، اس درخت کے ادھر جاؤ گے تو یہ ہوگا. تو وہ ایک علامت ہدایت کے طور پر اسے استعمال کرتے. تو اے محبوب، ہم نے عرب میں آپ کو اس درخت کی طرح بنا دیا جس کو دیکھ کے لوگ صحیح سمتیں معلوم کرتے. اور اس سلسلے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ناواقفیت. یہ محبوب، شریعت کے تفصیلی احکامات سے آپ ناواقف تھے، ہم نے واقف کر دیا. وہ بات صحیح ہے. تو یاد رکھو، ہدایت کی باتوں کو جان کے نہ ماننا. ہدایت واضح ہو جائے اور نہ مانو، یہ ہے گمراہی.
ہم جو گمراہی کا مفہوم سمجھتے ہیں، حق واضح ہو جائے پھر نہ مانو، حق واضح ہو جائے نہ مانو، یہ ہے گمراہی. اور حق کسی پر واضح ہی نہیں ہے، یہ ہے ناواقفیت، یہ ہے لا علمی. ان معانی کی طرف میں نے توجہ اس لیے دلائی کہ جس معنی میں سرکار کو گمراہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے اسلاف اس معنی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تبھی وہ تعویل اور توجیہ کر رہے ہیں. یہ مقام مدح میں آیتیں آئی ہیں، اس میں سے رسول کی تنقید کا پہلو نکالا نہیں جا سکتا. ایک ایک آیت میں تو وہ باتیں رکھی گئی ہیں کہ آپ اس کی وضاحت کرتے چلے جائیں. آپ دیکھیں اسی آیت کریمہ کو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. چھ معنی تو میں عرض کر دوں اس کے. ایک تو وہی آخرت دنیا سے بہتر. اے محبوب آپ کی آخرت دنیا سے بہتر، کیا اس میں کوئی شک؟ آخرت تو سرکار کی ایسی بہتر کہ جو دنیا میں گالیاں دے رہے تھے وہ بھی وہاں تعریف کر رہے ہیں. جو سرکار کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے وہ بھی وہاں مقام محمود پر رسول ہوں گے. بلکہ اگر سمجھو تو یہ بھی صحیح ہے کہ آخرت کی محفل سجائی ہی گئی ہے رسول کے مقام محبوبیت کو دکھانے کے لیے. ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی. اکثر میں پوچھا کرتا ہوں کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے حساب کتاب کے لیے قیامت کی ضرورت ہے، قیامت نہیں تو حساب کتاب کیسے؟ تو میں پوچھوں گا حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ ارے خدا علیم و خبیر، عالم الغیب و شہادہ، وہ سب کچھ جانتا ہے. جسے چاہے اپنے فضل سے جنت میں ڈال دے، جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے. حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ اور حساب کتاب بڑی اہمیت رکھتا ہے تو یہ تو آپ جانتے نا، دو لکھ رہے ہیں نا، یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں، یہ برائیاں لکھ رہے ہیں، اور فرشتے اور روز کے اعمال بھی بارگاہ خداوندی میں پہنچ رہے ہیں. تو اتنی اس کے بعد بھی حساب کتاب؟ ضرورت کیا ہے؟ خدا جسے چاہے جنت پہ پہنچا دے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے. ہے کسی میں دم مارنے کی گنجائش؟ کسی میں دم مارنے کی گنجائش ہے؟ کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر حساب کتاب نہیں لیا گیا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا، وہاں جا کر وہ اسٹرائک کریں گے، کالے بلے لگائیں گے، کالی جھنڈی لگائیں گے، انقلاب زندہ باد، حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا، انقلاب زندہ باد، حساب نہیں لیا؟ کیا شورش ہوگی؟ کوئی دم مارنے کی گنجائش نہیں. تو حساب کتاب کی ضرورت کیا؟ غور کرتے چلے جاؤ. جب تم رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہو گئے تو کچھ تعجب نہیں کہ جواب سمجھ میں آ جائے. جیسے خدا کی رحمت اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اے محبوب اگر حساب کتاب کی یہ محفل میں نے نہیں سجائی، یہ آخری کانفرنس میں نے منعقد نہیں کی تو یہ تو ہو جائے گا، جو جنتی ہے وہ جنت پہ پہنچ جائے، جو جہنمی ہے وہ جہنم میں پہنچ جائے. مگر تیرے ہاتھ میں لوائے حمد کون دیکھے گا؟ تیرے پرچم کے نیچے انبیاء کے گروہ کو کون دیکھے گا؟ میزان پر سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟ پل صراط پر بازو تھامتا ہوا کون دیکھے گا؟ حوض کوثر پر پانی پلاتا ہوا کون دیکھے گا؟ تو اے محبوب یہ حساب کتاب جو ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی
دکھائی جانے والی ہے، تو وہاں تو یہ دکھانے کے لیے محبوب ضرورت ہے ایک ایسے کانفرنس کی جہاں اولین بھی ہوں، آخرین بھی ہوں، انبیاء بھی ہوں، مرسلین بھی ہوں، مشرکین بھی ہوں، موحدین بھی ہوں، منافقین بھی ہوں، مخلصین بھی ہوں، سب ہوں، اور سب ایک ہی سانس میں آپ کے اس مقام کو دیکھ لیں، ایک ہی آنکھ سے آپ کی اس منزل کو دیکھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، تاکہ جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے دیکھ لے کہ ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، اور جنتی جنت میں جانے سے پہلے ہی سمجھ لے کہ ہم نے کس سے دوستی کی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہاں رسول کی شان محمدیت کے جلوے ہیں، وہاں شان محمودیت کے جلوے ہوں، وہاں کوئی برا کہنے والا نہ ہوگا، وہاں کوئی خوشبو نکل جاتی ہے، یا آٹے سے بال نکال لو، آٹے سے بال کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ تو سرکار کی ارشاد کہاں سے لی ہے کہ مومن کی روح نکلے گی تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ایسا ہوگا جیسے آٹے سے بال نکال لو، پھول سے خوشبو، اور نزا کی تکلیف تو بہت زیادہ سرکار، نزا کی تکلیف اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں، بوئے گل کے لیے فولاد کی زنجیر کہاں، بوئے گل کے لیے فولاد کی زنجیر کہاں، تو اگر احساس بھی ہو تو ہم بیان نہیں کر سکتے، تو جس کا احساس ہی نہ ہو تو اس کو بیان کرنے کا سوال ہی کیا؟ سمجھانے کے لیے لوگ ایک تمثیل دیتے ہیں کہ ببول کے کانٹے پر بھیگی ہوئی چادر ڈال کر کھینچ لو، تار الگ ہو جائے گا، ایسا لگے گا کہ روح نکل رہی ہے تو جسم کے ہر حصے سے کوئی ببول کا کانٹا کھینچ رہا۔ یہ سب محض سمجھانے کی تمثیلات ہیں، اصل کیفیت کو نہ کوئی سمجھ سکا نہ سمجھا سکتا، اور سرکار کہتے ہیں ایسا نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، جیسے آٹے سے بال نکل جائے۔ تو سرکار نے کہا اس کا جواب سورہ یوسف سے تلاش کرو، سورہ یوسف سے اس کا جواب تلاش کرو۔ انہوں نے غور کیا تو واقعی جواب مل گیا، واقعہ وہی ہے کہ حسن یوسفی بے حجاب ہوا، مصر کی عورتیں جنہیں پھل کاٹنا تھا، پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لی، بدحواسی میں انگلیاں کاٹی، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، مصر کی عورتوں کو پتہ ہی نہیں چلا، انگلی کٹ گئی۔ تو کیا انگلی کٹتی ہے تو تکلیف نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا، دکھاوا ہوگا، مگر بات یہ ہے کہ درد اور تکلیف کو محسوس کرنے والے حواس اگر وہاں ہو تب نا، ادراک اگر موجود ہو، بیدار ہو، تب ایسا ہوگا۔ تو درد و تکلیف کیا ہوا جب حسن یوسفی بے حجاب ہوا تو ان عورتوں کے ہوش و حواس حسن یوسفی میں گم ہو گئے، درد ہوا پتہ نہیں چلا، دکھ ہوا احساس نہیں ہوا۔ تو انگلی کٹتی ہے تکلیف ہوتی ہے، مگر جب حواس ہی کسی اور طرف چلے جائیں تو پھر احساس نہیں ہوگا، تو تکلیف تو ہوگی، مگر سرکار گویا اپنے کرم سے فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکلے گی تو جمال مصطفیٰ سامنے ہوگا، جمال مصطفیٰ سامنے ہوگا، اور ہمارے ہوش و حواس حسن محمدی میں گم ہو جائیں گے، روح نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا، روح نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اے محبوب آپ کے صدقے میں آپ کے چاہنے والوں کی آخری گھڑی اس سے پہلے بہتر ہے، جس گھڑی میں وہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں وہ گھڑی اس سے پہلے کی گھڑیوں سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو جس کو چاہے جو مقام دے دے، جو منزل دے دے،
آپ دیکھیں خیال فرمائیں تو اس طرح سے اہل محبت بھی قرآن کریم کی آیات کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں محبت کے انوار کی تلاش ہوتی ہے، محبت کے معانی کی تلاش ہوتی ہے، مگر بس وہی ہے کہ نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ نظریں جب بدلتی ہیں تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ محبت والی آنکھ اور ہوتی ہے، عداوت والی آنکھ اور ہوتی ہے۔ سرکار کے چہرے کو کہ جس نے محبت سے دیکھا وہ کیا ہو گئے، جس نے عداوت سے دیکھا وہ کیا۔ اس پر تو ایک سوال آ گیا حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت ابو الحسن خرقانی سے سوال کیا محمود غزنوی نے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ بایزید بستامی کے بارے میں یہ مشہور ہے جو ان کو دیکھ لے وہ ایمان والا ہو جائے۔ بایزید بستامی کا چہرہ جو دیکھ لے وہ ایمان والا ہو جائے، اور رسول عربی کو ابو جہل ابو لہب نے دیکھا ایمان والے نہیں ہوئے۔ اشارے اشارے میں بہت بڑا سوال کر گئے، ولی کو دیکھے تو کافر مسلمان ہو جائے؟ تو اس کا جواب بھی ایک عارف نے خوب دیا۔ ایک بات میں بتا دوں، جواب تو عالم بھی دیتے اور عارف بھی دیتا، مگر عالم کے جواب میں اور عارف کے جواب میں ایک فرق یہ ہے کہ جب عالم جواب دیتا ہے تو ذہن کو خاموش کر دیتا، اور عارف جب جواب دیتا ہے تو دل کو مطمئن کر دیتا۔ تو یہی ان کا جواب بھی ہے۔ بات سنو، ابو جہل ابو لہب نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے تو محمد ابن عبداللہ کو دیکھا۔ تو عبداللہ کے بیٹے کو دیکھنے والا مومن نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کو دیکھنے والا مومن ہوگا۔ اگر وہ اللہ کا رسول دیکھ لیتا تو نہیں، تو ایمان لے آتا، مگر رشتہ لگا کے دیکھو گے، رشتے کو ہٹا کے دیکھو۔ جن کے رشتے تھے ایمان لانے کے بعد رشتہ ہٹا دیا، رشتے کو ہٹا کے دیکھو، رشتہ لگا کے دیکھو گے تو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ محبت والی آنکھ ہو اور عداوت والی آنکھ ہو۔ ارے بھئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہیں رشتہ نہیں ہٹاتے، ہٹاتے۔ مثال کے طور پر آپ کسی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو وہاں کوئی امام صاحب ہوتے ہیں نا، امام صاحب ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے رشتے میں آپ کے بیٹے لگتے ہوں، بھائی بھی لگتے ہوں گے، کوئی کسی کے چچا لگتے ہوں گے، کسی کے نانا دادا لگتے ہوں، کچھ بھی ہوتے ہیں نا۔ مجھے یہ بتاؤ آپ اس کے پیچھے نیت کیا باندھتے ہیں؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز اپنے ابا کے پیچھے، اپنے بھیا کے پیچھے، اپنے دادا اپنے نانا کے پیچھے نہیں، آپ کچھ بھی ہو کہتے ہیں اس امام کے پیچھے۔ سارے رشتے آپ نے ختم کر دیے، جب تک وہ مصلی امامت پر ہے سارے رشتے آپ نے ختم کر دیا۔ ذرا سا دیکھو، یہی بیٹا آپ کو اٹھا بٹھا رہا، آپ اٹھ بیٹھ رہے، جیسے جیسے اٹھتا بیٹھتا آپ بھی اٹھتے بیٹھتے۔ اور ایک مرتبہ تو میں نے یہ منظر دیکھا تھا، بیٹے نے کہا تھا ابا جان ایک گلاس پانی لاؤ، آپ نے اٹھا کے ایک تماشا مارا، بدتمیز۔ باپ کو آرڈر دیتا ہے اور یہاں باپ کو جھکا رہا، یہاں آ کے کیوں نہیں تماشا آپ نے مارا؟ اب بات یہ ہے کہ وہاں وہ میرا بیٹا تھا، یہاں یہ میرا امام ہے، میں نے یہاں رشتے کو لپیٹ لیا، اور میں بیٹے والا رشتہ اب کب لگاؤں گا؟ جب وہ مصلی امامت کو چھوڑے گا تب میں باپ وہ بیٹا، مگر جب تک وہ مصلی پر رہا وہ امام میں مقتدی، جب تک وہ مصلی پر رہا تو وہ امام میں مقتدی، مصلی جب چھوٹے تب پھر میں رشتہ لگاؤں گا۔ دیکھا آپ نے، یہ دنیا والی نماز کا معاملہ، یہ یہاں کی امامت و اقتدار ہونا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ امام المرسلین، امام الانبیاء، تو جب ان سے رشتہ ایمان آپ نے جوڑ دیا ہے، جب انہیں آپ نے نبی مان لیا ہے تو اب سارے رشتے ختم ہو گئے، ایک ہی رشتہ باقی رہا، وہ نبی ہم امتی، ایک ہی رشتہ باقی رہا، وہ نبی ہم امتی، اور میرا نبی مصلی نبوت سے کبھی نہیں ہٹا، تو یہ رشتہ بھی باقی رہے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم رشتے کو کاٹ دیں۔ رشتہ کا معاملہ، اچھا میں بتاؤں، وہ رشتہ
طریقہ جو آپ نے مسجد کے امام کے ساتھ لگایا ہے اس کی نزاکت بھی دیکھو. اگر کوئی مسجد کے امام کے برابر جا کے نماز پڑھے, ہوگی نماز؟ ارے یہاں کے امام کی برابری اس سے بھی نماز چلی جائے, اور جو امام المرسلین کی برابری چاہے وہاں کے نمازی نے ایمان بھی چلا جائے گا, ایمان بھی چلا جائے گا. مگر ایک صاحب تھے بڑے دقیانوس, انہوں نے کہا نہیں جناب, ہم امام کے برابر کھڑے ہو کے بھی نماز ہماری ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتی؟ کہا ہم ان کو امام مانیں گے نہیں, اپنی نماز الگ پڑھیں گے. ہم اپنی نماز الگ پڑھیں گے, ان کو امام نہیں مانیں گے, برابر ہی میں رہے, ہماری نماز ہو گئی. کہا بھائی معلوم یہ ہوا کہ جب تک امامت میں رہو گے, جب تک تو مانو گے نا, تو یا تو امامت سے انکار ہی کر دو, برابری کا خواب دیکھنا ہے تو امامت سے انکار ہی کر دو, مگر جب تک امام مانو گے جب تک تو پیچھے ہی رہنا ہوگا. دیکھو تمہیں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو دیکھنا اور ہے اور محمد ابن عبداللہ کو دیکھنا اور. نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا. نظریں جب بدلتی ہیں محبت والی نظر اور ہوتی ہے. اگر تم نے نہیں, وہ بہت مشہور واقعہ, بہت ہی مشہور واقعہ, جب ایک دشمن نے جب کہا تھا ابو جہل نے کھڑے ہو کر کے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ بدصورت مجھے کوئی نہیں نظر آتا. صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. خواتین حضرات, کچھ گاڑیاں بالکل انٹرسیکشن میں ہیں جہاں سے پارکنگ جا رہی ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ, اور وہ پولیس والا ٹکٹ دینا شروع کر دے گا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن کی گاڑیاں انٹرسیکشن پہ ہیں, خصوصاً ایک کالی گاڑی اور دو دوسری گاڑی, پلیز ابھی موو کر لیں ورنہ ٹکٹ مل جائے گی. تھینک یو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي عليه. مگر سرکار کا بھی انداز, جب آپ کی آپ سے بدصورت ہوئی تو سرکار کا صدق تھا. تم سچ کہتے, سچ کہتے. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے, اے اللہ کے رسول آپ سے حسین و جمیل تو میں نے کسی کو پایا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں. کا صدق تھا. تم بھی سچ کہتے. اتنے میں حضرت جبریل بھی آ گئے, یہ اللہ کے رسول آپ سے زیادہ تو حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا نہیں. حضرت جبریل سے نہیں کہا صدق, بلکہ کہ جبریل ایسا کیوں کہہ رہے ہو, تو ان کے حضرت جبریل کی شہادت بڑی اہم ہے. سدرۃ المنتہا سے لے کے تحت الثری تک کی, اور ان کے عرض کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ فاقہ کر دیدم میرا مجاور دیدم بسیار خوبہ دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. اے محبوب, جب تیرے رب نے تیرے جیسا پیدا ہی نہیں کیا تو ہم دیکھیں گے کہاں. مگر وہ سوال تو اپنی جگہ پر رہا نا کہ ابو جہل کی بات پر سچ کہا, صدیق اکبر کی بات پر سچ کہا. جب کسی نے پوچھا تو سرکار نے کیا جواب دیا, میری مثال آئینے کی, اور آئینے میں جو دیکھتا ہے وہ اپنی صورت دیکھتا ہے, تو جیسا ہوتا ویسی نظر آنا. صدیق نے اپنا حسن و جمال دیکھا, ابو جہل نے اپنی بدصورتی دیکھی, تو آئینے میں تو وہی ہوتا جو دیکھنے والا. یہاں پہ اس نے مطمئن کر دیا, یہاں تو مطمئن کر دیا کہ میری مثال تو آئینے کی ہے, جو جیسا ہوتا ویسی دیکھتا. اچھا, آئینے کی بھی بات عجیب ہے. آئینہ جو ہے آپ کو آپ ہی کو دکھاتا, تو اب اگر آپ آئینے, آپ کا چہرہ بگڑا ہوا تو آپ آئینے سے کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ اس لیے آئینے کا تو کام یہی ہے, نہ چہروں کو بناتا نہ بگاڑتا, جیسا آپ کا چہرہ ہوگا ویسے دکھا دیتا. اب آئینے کو اگر کوئی برا کہنا شروع کر دے تو مشکل کی بات ہو جائے گی نا. اور جس نے آئینہ ہی نہ دیکھا ہو کبھی, کسی نے ایک لطیفہ سنایا کہ کسی علاقے کے اندر کسی نے آئینہ ہی نہیں دیکھا تھا. اتفاق سے اسی علاقے کے کسی فرد کو ایک آئینہ مل گیا, اس میں دیکھا تو اپنی صورت نظر آئی, خیال کیا کہ میرے ابا جان ہیں, بہت زمانہ ہوا ان کا انتقال ہو گیا, مل گئے, میرے ابا جان مل گئے.
اور لے کے چپکے سے وہ آئینہ چلا گیا گھر میں، الماری میں اس نے رکھ دیا. روزانہ اپنے ابا جان کی زیارت کرتا تھا وہ. بیوی کو شک ہوا کہ یہ کیا دیکھتا رہتا ہے، تو بیوی بھی اتفاق سے نہایت ہی کریہ المنظر اور بہت ہی کالی چیچک زدہ. اب اس کے بعد جب شوہر باہر گئے، موقع پا کے اس نے الماری کھولی اور جب اس کو دیکھا تو اپنی صورت اس نے دیکھی، تو اب پتا چلا آیا کہ اس بدصورت عورت کو چھپا رکھا ہے. اب معلوم ہوا یہ اس کو روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، مجھ جیسے پری چہرہ کو چھوڑ کر کے ایسی کریہ المنظر، ایسی بدصورت عورت پر یہ شیدا نظر آتے ہیں. چپکے سے رکھ دیا. جب شوہر آئے تو پیچھے لگ گئی، کیا ہے اس کے اندر؟ کہو تو میرے ابا جان ہے. کیسے ابا جان ہے؟ اچھا میں جا کے دیکھتا ہوں. دیکھا اپنی صورت، ارے ابا جان ہے. پھر اس میں یہ جاتی ہے، کیا بولتے اس میں تو عورت ہے، اس میں تو عورت. اب دونوں جھگڑ رہے، یہ دیکھتی تو کہتے عورت ہے، وہ کہتا نہیں ابا جان ہے. پادری صاحب تھے محلے کے، انہوں نے بھی کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا. اب وہ شور سن کر کے آ گئے اور آنے کے بعد ہم معاملہ کیا کہا کہ ہمارا جھگڑے کا فیصلہ کر دیجئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ابا جان ہے اور حالانکہ اس میں ایک عورت ہے. کہا اچھا میں دیکھتا ہوں. جب دیکھا کہ تم دونوں بے وقوف ہو، اس میں تو کوئی پادری ہے، اس میں تو کوئی پادری ہے، نہ کسی کے ابا جان ہے نہ کوئی عورت ہے. اصل میں آئینے میں کچھ نہیں ہوتا، آئینے میں وہی جو سامنے ہو، آئینے میں وہی ہوا کرتا ہے جو سامنے ہوا کرتا ہے. تو جو بدصورت تھا یہیں سے پتا چلا گا کہ اب نبی آئینہ ہے، تو جو بے علم ہوگا وہ نبی کو بے علم سمجھے گا، جو بدصورت ہوگا وہ نبی کو بدصورت سمجھے گا. اب وہ آئینے سے تم دیکھو بولنے والے کی شکل کیا ہے، بولنے والا جیسا ہوگا ویسے ہی بولے گا. سرکار نے لوگوں کا تصفیہ کیا. بات وہی ہے کہ نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا. محبت کی نظر اور ہوتی ہے، عداوت کی نظر اور ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، پستی کی نظر اور ہوتی ہے، بلندی کی نظر اور ہوتی ہے. پستی کی نظر اور ہوتی ہے، بلندی کی نظر اور ہوتی ہے. اگر میں تمہیں کنویں کے اندر ڈال دوں، کنویں کے اندر ڈال دوں اور نیچے سے آپ آسمان کو دیکھیں، کبھی آسمان آپ نے نہ دیکھا ہو تو نیچے سے دیکھیں، پوچھیں کہ آسمان کتنا بڑا؟ کہا کنویں کا ڈھکن کے برابر. ہم نے کہا نہیں صاحب آسمان تو بہت بڑا ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، جدھر دیکھو آسمان آسمان، لاکھوں تارے. تارے کیا بکتا، میں بھی تو دیکھ رہا ہوں، کنویں کے ڈھکن کے برابر ہے، کنویں کے ڈھکن کے برابر. مگر اس کو ذرا اونچا کرو، اونچا اٹھاتے رہو. اور جب کنویں کے اوپر آیا، اب اس کی نظر جدھر جا رہی ہے آسمان نظر آ رہا. تو جب تک انسان بدعقیدگی کی پستی میں رہے گا وہ مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھ سکے گا. اور جب وہ عقیدت کی بلندی پر آئے گا تو جدھر دیکھے گا وہاں رحمت للعالمین کہ جلوے نظر آئیں گے، وہاں ان کے نور نظر آئیں گے. تو اصل میں مقام کی وجہ سے نظریں بدلتی ہیں تو نظارہ بدل جاتا. اچھا ایک بات اور بتا دیں، کل جا کر آپ اس کو تحقیق بھی کر سکتے ہیں. ایک چشمہ کالے رنگ کا سیاہ چشمہ آپ لو، بہت ڈارک، اور اس کو آنکھ پہ لگا کے سورج کو دیکھو تو جانتے ہو کیا؟ سورج کی ٹکیا نظر آئے گی، نور نظر نہیں آئے گا. اس چشمے سے جب آپ دیکھو گے تو سورج کی ٹکیا نظر آئے گی، نور نظر نہیں آئے گا. اور چشمے کو ہٹا دو تو نور نظر آئے گا، ٹکیا نظر نہیں آئے گی، اس کا جسم نظر نہیں آئے گا. پتہ یہ چلا کہ یہ سیاہ رنگ بھی عجیب رنگ ہے، یہ سیاہ رنگ بھی عجیب رنگ ہے. اگر آنکھ پہ چڑھ جائے تو مصیبت، اگر آنکھ پہ چڑھ جائے تو مصیبت. تو جو سیاہ رنگ آنکھوں پہ لگا کے دیکھ رہے ہیں وہ رسول کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، اور جو پردہ ہٹا کے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہی، کان الشمس تجری فی وجہی. جو پردہ ہٹا کے دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ کامل و اکمل کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تم ہر عیب سے ایسا پاک و صاف کر
کے پیدا کیا ہے، جیسے خدا نے تمہیں تمہاری مرضی سے بنایا ہو، جیسے خدا نے تمہیں تمہاری مرضی سے. تو یہ سب آپ کی بات ہے کہ آنکھیں بدل گئیں، نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا. علم کی آنکھ اور ہوتی ہے، جہالت کی آنکھ اور ہوتی ہے. میں ایک بات آپ سے موٹے انداز میں پوچھ لوں، بات کو پھر میں اختصار کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ، ایک عالم کی نظر ہوتی ہے، ایک جاہل کی نظر ہوتی ہے. ایک عالم کی نظر، ایک جاہل کی نظر. اب جاؤ کسی جاہل کے سامنے 2 لکیریں کھینچ لو کسی تختی کے اوپر، 11 لکھو، 11. کسی جاہل کے سامنے 2 لکیریں کھینچ لو اور اس سے جا کر پوچھو ان 2 لکیروں میں کیا فرق ہے، ان 2 لکیروں میں کیا فرق ہے. تو جاہل کیا کہے گا؟ کوئی فرق نہیں، دونوں کی سائز ایک ہے، رنگ ایک ہے، دونوں میں روشنائی جتنا اس میں لگی اتنا اس میں بھی لگی. جو قد اس کا ہے وہی قد اس کا بھی ہے، جس نے اسے کھینچا اس نے اسے بھی کھینچا، کوئی فرق نہیں. یہ جاہل کی بولی ہوگی. اور کسی پڑھے لکھے سے جا کر پوچھو ان 2 لکیروں میں کیا فرق، تو وہ کہے گا ارے نہیں جانتا، یہ اکائی ہے یہ دہائی ہے، یہ 1 نمبر پر ہے، یہ اس سے 10 گنا زیادہ ہے، یہ 10 گنا. اور ہم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا 111 میں یہ 3 لکیروں میں کیا فرق ہے. کہا یہ نہیں جانتا، یہ اکائی ہے، یہ دہائی ہے، یہ سینکڑا. یہ سینکڑے والی لکیر پہلی لکیر سے 100 گنا زیادہ ہے. 1111 میں 1000 والی جو لکیر پہلی لکیر سے 1000 گنا زیادہ ہے. 1,11,111 میں لاکھ والی لکیر پہلی لکیر سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے. اور جاہل کہتا نہیں سب برابر ہے، جاہل کہتا ہے کہ سب برابر ہے. تو یہ فیصلے کیوں ہیں؟ علم کی نظر اور ہوتی ہے، جہل کی نظر اور ہوتی ہے. کیوں؟ جاہل رنگ و روپ دیکھتا ہے، قد و قامت دیکھتا ہے، شکل و صورت دیکھتا ہے، اور عالم مقام دیکھتا ہے، منزل دیکھتا ہے، مرتبہ دیکھتا ہے. تو مرتبہ دیکھ کر اگر فیصلہ کرو گے تو 1,00,000 والی لکیر کچھ اور ہی ہے، 1,00,000 والی لکیر کچھ اور ہے، کروڑ والی لکیر کچھ اور ہے. مرتبہ دیکھ کر، تو جب مرتبہ دیکھ کر فیصلہ کرنے کی بات ہے تو سن لو، انسان کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مومن کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور مومن کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اولو العزم رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. وہ غایت مقام مصطفیٰ پیدا نیست، اور مقام مصطفیٰ کی تو انتہا ظاہری نہیں ہے، اس انتہا کو تو صرف خدا جانتا. مقام منزل کو دیکھ کے جو فیصلہ کرتے ہیں کبھی غلطی نہیں کرتے. حالانکہ آپ دیکھیں تو انسان ایک ایک درجے کے فرق کا لحاظ کرتا ہے. آپ علماء سے پوچھیں گے انسان میں اور گدھے میں کتنا فرق ہے، انسان میں اور گدھے میں کتنا فرق ہے، علماء بتائیں گے صرف 1 درجے کا. باقی جتنی بات گدھوں میں ہے سب انسان میں. گدھا جسم والا، تم بھی جسم والے، وہ بھی حیوان تم بھی حیوان، وہ بھی نامی تم بھی نامی، وہ حساس تم بھی حساس، وہ متحرک بھی ارادہ تم بھی ایسے ہی، تو جوہر تم بھی جوہر. اس کو بھی کھانے پینے کی ضرورت، تمہیں بھی کھانے پینے کی ضرورت، اسے بھی سرد گرم سے بچنا، تمہیں بھی سرد گرم سے بچنا. باقیت تم ناطق وہ ناہی. 1 درجہ تم بڑھ گئے تو 1 درجہ وہ کم ہوا. آج تک کوئی گدھا یہ نہ کہہ سکا کہ ہم انسان کی طرح ہیں. نہیں بولا. بڑا سعادت مند ہے، اپنی کمی کا خیال رکھتا ہے، اپنی کمی کا خیال رکھتا ہے کہ جب ہم 1 درجہ کم ہے تو کیوں برابر بن جائے. 1 درجہ کم. اور انسان بھی اپنی برتری کا لحاظ کرتا ہے کہ جب ہم 1 درجہ بڑے ہیں تو اس کا کتنا خیال رکھتا ہے. آج تک کوئی انسان نہیں ملا جو کہے ہم گدھے کی طرح ہیں. نہ کوئی انسان اپنے کو گدھے کی طرح کہتا ہے، نہ کوئی گدھا اپنے انسان کی طرح کہتا ہے. 1 درجے کا فرق، اور وہ رسول جس سے ہم سے لاکھوں درجے کا فرق، لاکھوں درجے کا فرق. ذرا سوچو، سوچنے کی بات ہے. تو علم کی نظر اور ہوتی ہے اور جہل کی نظر اور ہوتی ہے. ایک بات بتاؤ،
آپ جس فرش پر بیٹھے ہیں اس فرش کی جو انتہا ہے وہ اس اسٹیج کی ابتدا، جہاں فرش ختم ہوا وہیں سے اسٹیج شروع ہوا، اور اس اسٹیج کی جو انتہا ہے وہ اس کرسی کی ابتدا، اس کرسی کی ابتدا ہے۔ اب فرش سے پوچھو اے فرش تو نے اسٹیج کی انتہا کو سمجھا؟ تو یہی کہے گا ہمارے ہاتھ میں تو ابتدا انتہا کو کیا جانا۔ اے تخت سے پوچھو کہ تو نے کرسی کی انتہا کو سمجھا؟ تو ہمارے ہاتھ میں تو ابتدا ہے، ہم انتہا کو کیا سمجھے؟ کیا مطلب نیچے والا اوپر والے کے سمجھنے کا دعویٰ نہیں کرے گا، مگر اگر ہم نے کرسی سے پوچھا کہ تم نے اس تخت کی انتہا کو سمجھا تو کرسی جواب دے گی اس کی ابتدا بھی میرے پیر کے نیچے، اس کی انتہا بھی میرے پیر کے نیچے، میں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ تو میں یہ کہتا ہوں اوپر والا اگر یہ کہے کہ میں نے نیچے والے کو سمجھ لیا، یہ بات تو سمجھ بھی آتی ہے، یہ نیچے والے کیسے بول رہے ہیں کہ میں نے اوپر والے کو سمجھ لیا؟ یہ نیچے والے کیسے بول رہے ہیں کہ میں نے اوپر والے کو سمجھ لیا؟ ایک بات بتاؤ، سمجھنے کی بات آ گئی تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک انسان کے بھی مختلف اسٹیج ہوتے ہیں، مختلف اسٹیج ہوتے ہیں۔ پہلے بچہ ہوتا، اس میں کوئی شعور تو نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہوتا۔ بچہ آگے بڑھا، تمیز پیدا ہوئی، آگے بڑھا تو کچھ شعور ہوا، اور آگے بڑھا تو عقل ہوا، بچے سے پھر جوانی کی منزل میں قدم رکھا، پھر بڑھاپے کے درجے میں آیا۔ یہ ساری چیزیں منزل بمنزل کو طے کرتا۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ بچہ بھی تو انسانی ہے نا، اس کے بھی تو دو کان، دو آنکھ، دو پیر، دو ہاتھ ویسے ہی تو ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ہے، مگر اگر وہ بچہ اگر بے شعور ہے تو کیا شعور والے کو سمجھ پائے گا؟ اس لیے جب اس میں شعور ہی نہیں ہے تو کیا سمجھے کہ شعور والا ہوتا کیا؟ شعور والے کی نظر کیا، شعور والے کے کان کیسے، شعور والی کی زبان کیسی، کیا سمجھے گا بچہ؟ اس لیے کہ اس میں شعور ہی نہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جوانیوں کے اندر جو خواہشات ہیں، جوانوں کے اندر وہ خواہشات بچوں میں تو نہیں ہوتی، تو ان خواہشات کو بچے کیا سمجھ پائیں گے؟ اس لیے کہ بچے میں جب وہ خواہش ہے ہی نہیں تو اس خواہش کو سمجھے گا کیسے؟ جوانیوں کی کیفیت کو بچہ سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ کیفیت اس میں ہے ہی نہیں۔ جب وہ کیفیت آئے گی تو سمجھ لے گا۔ بے شعور شعور والے کو نہیں سمجھ سکتا، بے عقل عقل والوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس کے اندر جوانیوں کے احساسات نہ ہوں وہ جوانوں کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتا، اور یہ جوان بوڑھوں کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ بوڑھوں کے جو احساسات ہیں وہ اس میں پیدا ہی نہیں ہوئے، تو یہ کیسے سمجھ سکتا؟ مگر بوڑھا سب کچھ سمجھ کے آیا ہے، وہ سب کچھ سمجھ چکا ہے کہ بچپنے میں یہ عالم تھا، جوانی کی یہ کیفیت تھی، تو اوپر والے نے تو سمجھا، مگر جس میں وہ کیفیت ہی نہ پیدا ہو وہ کیسے سمجھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ شعور والے کو سمجھنے کے لیے شعور چاہیے، تمیز والوں کو سمجھنے کے لیے تمیز چاہیے، نفسانی خواہشات والوں کو سمجھنے کے لیے نفسانی خواہشات چاہیے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اب اتنی بات کیا سمجھنے کی کہ کسی نبوت والے کو سمجھنے کے لیے نبوت کی طاقت چاہیے، کسی نبوت والے کو سمجھنے کے لیے نبوت۔ جب تیرے اندر نبوت والی طاقت ہے ہی نہیں تو کیا جانے کہ نبی کے کان کیسے ہوتے ہیں، نبی کی آنکھ کیسی ہوتی ہے، نبی کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ پہلے وہ چیز تو ہو۔ کان تو تمہارے پاس بھی ہے اور حضرت سلیمان کے پاس بھی، کان تو تمہارے پاس بھی اور حضرت سلیمان کے پاس بھی۔ انہوں نے چونٹی کی آواز سن لی، جب چونٹی نے آواز دی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ، حضرت سلیمان آ رہے ہیں کہ پامال نہ کر دے نادانشتہ طور پر۔ فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان چونٹی کی آواز سن کے مسکرا پڑے، ہنسنے لگے۔ مفسرین کہتے ہیں دو قول نظر کے سامنے سے گزرے، ایک یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے 3 میل کے فاصلے سے سنا، ایک یہ ہے کہ 9 میل کے فاصلے سے سنا۔
خیر چھوڑیے، آپ اختلاف میں نہ جائیے، آپ 3 ہی میل لے لیجیے۔ 3 میل سے چیونٹی کی آواز سنی، مسکرا پڑے۔ تم کل تجربہ کرو، اگر یہاں کوئی چونٹی ملتی ہو تو ہاتھ میں پکڑ کے کان میں رکھ کے سنو، تم کان میں رکھ کے سن لو۔ وہ 3 میل سے سنتے ہیں، تمہارے کان میں بھی رکھنے سے اس کی آواز سنائی۔ معلوم ہوا کہ کان تو دکھنے میں ایک جیسے ہے، سماعت الگ الگ ہے، سننے کی طاقت الگ الگ ہے، نبوت کی شان الگ الگ ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں دوستو، مجھے یہ تعجب نہیں، مجھے بالکل تعجب نہیں کہ حضرت سلیمان نے چونٹی کی آواز کیسے سنی، کچھ نہیں، نبی ہو، سن لو، کیا تعجب؟ نبی جب ہم نے مان لیا تو اب تعجب کی بات کیا؟ مجھے تھوڑا سا تعجب دوسرے پہلو سے آتا ہے، وہ کیا؟ چیونٹی نے حضرت سلیمان کو 3 میل سے کیسے دیکھ لیا؟ مجھے تعجب لگتا ہے کہ چیونٹی نے حضرت سلیمان کے لشکر کی آواز 3 میل سے کیسے سن لی؟ ہم تو 6 فٹ کے، 5 فٹ کے، 4 فٹ والے نہیں سن پاتے، اس نے کیسے سن لیا؟ مگر تعجب ختم ہو گیا میرا جب میں نے خدا کی قدرت میں نظر رکھی۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ سنانا دکھانا چاہے تو چونٹی کو بھی سنا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے۔ اپنے نبی کو سنا دے، دکھا دے تو کیا تعجب ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی حیرت کی بات ہے؟ یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ تو مگر وہی بات ہے دوستو، علم کی نظر اور ہوتی ہے اور جہل کی نظر اور ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام کے بعد پھر ہوگا سلام ہوگی، سلام اب بولو پیس کروں وسیم آؤ، پیس کروں کیا؟ ابھی سلام ابھی نہیں، ابھی نہیں، ہیلو ہیلو، ابھی نہیں، سلام خواتین حضرات، آج کا یہ روحانی ماحول دل کو چاہتا تھا کہ حضرت مولانا سید مدنی میاں ہاشمی صاحب کی ساری رات سنتے رہیں، ابھی کیا ہوگا؟ لیکن انفارچونیٹلی ٹائم کی کمی اور کچھ ان کی صحت کا خیال، ان سے عرض کی تھی کہ جتنا ٹائم آپ چاہیں لے لیں۔ تو ہم ان کے بہت بہت مشکور ہیں کہ وہ اتنی دور سے تشریف لائے اور انہوں نے اتنا روحانی ماحول پیدا کیا اور اتنی روحانی فاضلانہ مفسرانہ تقریر کی کہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں اور صحت بخشے۔ آمین۔ ابھی ہمارے پاس آؤٹ آف سٹی سے کچھ 2-3 علماء اور بھی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، 1-2 نعت سنیں گے، اس کے بعد یہاں پہ ٹنوں مٹھائی پیچھے آپ کا انتظار کر رہی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ محفل اختتام پر پہنچے گی۔ اس کے علاوہ چند ایک ضروری اعلانات ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرستار اس ٹرائی اسٹیٹ میں بہت رہتے ہیں اور ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں محافل ہو رہی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کے سلسلے میں۔ تو جولائی 10 سیٹرڈے سنی مسلم فیڈریشن بروکلن کی بہترین اہتمام کر رہی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں حضرت مولانا ہاشمی میاں صاحب، مولانا مدنی میاں صاحب کے چھوٹے بھائی تشریف لا رہے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے وہاں پر بھی پہنچے۔ اور یہ کمنگ فرائیڈے کو مولانا سید مدنی میاں صاحب وہاں پر جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ اور ایک اور اعلان جو کہ ہماری مسجد مسلم فیڈریشن نیو جرسی 2 چاپن کوٹ 26 جون سیٹرڈے، یہ کمنگ سیٹرڈے انشاءاللہ العزیز وہاں پر بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہو رہا ہے، وہاں پر بھی حضرت مولانا مدنی میاں شریف صاحب تشریف لائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عطا المصطفیٰ جمیل صاحب تشریف لا رہے ہیں، حضرت سید حسین الدین شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ الحضرت مولانا غفران صدیقی صاحب کے گھر میں بھی انشاءاللہ العزیز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو رہی ہے 26 آف دس منتھ۔ وہاں پر بھی منہ مبارک کا غسل شریف، زیارت
اور انشاءاللہ العزیز محفل ہوگی. سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی یہ روحانی نورانی پروگرام ہیں آپ بڑے پیار